بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 15 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر آپ ان کو پڑھ کر سنائیے، نبأ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ، بالحق، حق کے ساتھ، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی گئی، قال، تو دوسرے نے کہا، لأقتلنک، میں تم کو ضرور قتل کروں گا، قال، تو پہلے نے کہا، انما، بے شک، یتقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، من المتقین، پرہیزگاروں سے، لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے بڑھائے میری طرف اپنے ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی، تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنے ہاتھ، الیک، تمہاری طرف، لأقتلک، تاکہ میں تم کو قتل کروں، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے میرا اور اپنا گناہ لے کر، فتکونا، پس تو ہو جائے، من اصحاب النار، دوزخ والوں میں سے، وذالک، اور یہی، جزاء الظالمین، سزا ہے ظالموں کی۔ مذکورہ آیات کا ماقبل سے ربط۔ مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا تھا، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا، اور چونکہ قاتل کی طرف سے عہد شکنی پائی گئی تھی، اسی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کا واقعہ ذکر کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو یا پوری امت کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح سنا دیجیے۔ مذکورہ آیت کے اندر ابنی آدم کا لفظ مذکور ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو، ہر آدمی کو آدم علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ابنی آدم سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے
حابیل اور قابیل مراد ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد اور تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ان کے ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور چونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اولاد موجود نہ تھی، اور چونکہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ حکم جاری فرمایا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کا نکاح ایک دوسرے سے حرام ہوگا، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا۔ چنانچہ پہلے حمل سے قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے اور دوسرے حمل سے حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے، اور جب نکاح کا وقت آیا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی نہایت حسین و جمیل تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی، جب نکاح کا وقت آیا تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بدصورت لڑکی قابیل کے حصے میں آئی، تو اس پر قابیل ناراض ہو کر حابیل کا دشمن بن گیا اور یہ اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اسی کو میرے نکاح میں دے دیا جائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور حابیل کے درمیان رفع اختلاف کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اللہ کے لیے اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی یہ لڑکی اسی کو دے دی جائے گی۔ اور چونکہ آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جو حق پر ہے، یعنی حابیل کی۔ اذ قربا قربانا، لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے تقرب کا ذریعہ بنایا جائے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں قربان سے وہ ذبیحہ مراد ہے جس کو اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ تو بہرحال حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اور اس نے ان میں سے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی، اور چونکہ قابیل کاشتکار آدمی تھا اس نے کچھ گندم اور غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح علامت یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا جاتی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی تو اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور اس قربانی کو کھا گئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور آسمان سے آگ نے آ کے اس کو نہیں کھایا، لیکن حابیل نے غصے کا جواب غصے میں دینے کے بجائے ایک اصولی بات کہی جس میں قابیل کے لیے
خیر خواہی اور ہمدردی بھی تھی۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ کا تو دستور یہ ہے کہ وہ پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر تم پرہیزگاری کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی، لیکن چونکہ تم نے پرہیزگاری نہیں کی اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ آیت کے اس جز میں حاسدین کے حسد کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی حاسد یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے شخص کو کوئی نعمت دی ہے اور اس کو وہ نعمت نہیں دی، تو اس حاسد کو چاہیے کہ وہ اس سے محرومی کو اپنی عملی کوتاہی اور اپنے گناہوں کا سبب سمجھے اور اس سے توبہ کرے، نہ کہ دوسرے کی نعمت کی زوال کی فکر میں رہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے فائدے کے بجائے نقصان ہے، کیونکہ عند اللہ مقبولیت کا مدار تقوی پر ہے نہ کہ حسد پر۔ اسی لیے جب حضرت عامر بن عبداللہ کی وفات کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ساری زندگی اعمال صالحہ کیے ہیں، ساری زندگی آپ عبادات میں مشغول رہے ہیں، تو آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، تم لوگ تو یہ کہتے ہو مگر میرے کانوں میں اللہ کا وہ ارشاد گونجتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے میرا کوئی عمل قبول کر لیا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو میں اس کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ چھوٹا سا عمل چھوٹا نہیں رہتا، اور جو عمل قبول ہو جائے تو اسے چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، یعنی حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے دوسری بات یہ کہی کہ اگر تو نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے تاکہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنے ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہ کہیں میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں، اس لیے میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس لیے کیا تھا کیونکہ جب دو شخص آپس میں حملہ آور ہوں تو دونوں مجرم ہوتے ہیں، خواہ ابتدا کسی کی طرف سے بھی ہو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو اس لیے جہنمی ہے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، کیونکہ یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کی یہی نیت تھی کہ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو قتل کرے، مگر ایک قتل ہوا اور دوسرا مقتول، اس لیے ان دونوں کے ارادے کی وجہ سے دونوں جہنمی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، کیا مظلوم کا اپنی دفاع کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں؟ تو مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے
کہ اپنی دفاع کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بہرحال حابیل نے عزیمت پر عمل کیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہارے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ لے کر لوٹے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ قاتل اپنے تو گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن مقتول کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بھی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ اس آیت کے اندر اسمی سے مراد حابیل کے سارے گناہ نہیں مراد، بلکہ صرف حابیل کا قتل مراد ہے کہ قابیل حابیل کے قتل کا گناہ اٹھا کر لے جائے گا۔ فتکون من اصحاب النار، یعنی اگر تم ناحق قتل کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے اوپر جہنم واجب کر دی جائے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص قتل کو حلال سمجھ کر کسی دوسرے کو قتل کرے تو وہ کافر اور مرتد سمجھا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص قتل کو تو حلال نہیں سمجھتا لیکن اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے تو وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے گناہ کی سزا پا کر اپنے ایمان کی بدولت جہنم سے آزادی حاصل کرے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یعنی یہی سزا ہے ظالموں کی، یعنی جو ظالم ہیں، جو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانتے، تو ان کی یہی سزا ہے کہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 16 میں آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔